اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس تھا حدیث نمبر 345 تک مکمل ہو چکا تھا اور طہارت کے جو آداب تھے وہ مکمل ہو چکے تھے۔ اب آگے باب السواک کے اور یعنی یہ جو مسواک کی جاتی ہے اس کے متعلق ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہی بات یاد رکھیں کہ سواک سین کے کسرے کے ساتھ لغت کے اندر یہ ملنے کے معنی کے اندر آتا ہے، کسی چیز کو ملنا، اور بکسر سین یعنی سواک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لکڑی سے دانتوں کو ملنا۔ تو مسواک اس میں اعلیٰ ہے، اس لکڑی سے دانتوں کو ملا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے صفائی کے لیے۔ اس مسواک کی شرعی حیثیت یہ بات یاد رکھنا کہ بالاتفاق یہ سنت ہے، بالاتفاق تمام علماء کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ مسواک کیا ہے، سنت ہے، خصوصاً وضو کے وقت، اور ہمارے نزدیک بھی وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ حضرت امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے نزدیک یہ نماز کی سنت ہے اور ہمارے نزدیک یہ وضو کی سنت ہے، اور ظاہراً بھی دیکھا جائے تو جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو خصوصاً فشری جو طریقہ صحیح اس کے مطابق مسواک کرنا مشکل ہے، لہٰذا یہ وضو کی سنت ہے۔ جس وقت وضو کیا جائے، نماز کے لیے کیا جائے یا ویسے کیا جائے، تو اس وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ یعنی دیکھیں نا، وضو نماز کے لیے بھی کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت مسواک کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور نماز فجر سے پہلے اور نماز ظہر سے پہلے خصوصاً اس کی تاکید زیادہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز سے پہلے ظاہری سی بات ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں رات کو بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ سارا تو اس کی صفائی کے لیے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 40 احادیث مبارکہ، یعنی کتب احادیث کے اندر 40 احادیث مبارکہ، کچھ کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، 40 سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، ایک آدھ کم بھی ہو سکتی ہے، تو یہ مسواک کی فضیلت کے اندر وارد ہوئی ہیں، مسواک کی فضیلت کے اندر آئی ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے وقت مسواک مکروہ ہے، خصوصاً اچھے لوگ، یعنی جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں، علماء صلحاء اولیاء اللہ، ان کے پاس بندہ بیٹھے اور ساتھ ساتھ مسواک بھی کرتا رہے اور منہ سے وہ پانی کی جو رطوبت ہوتی ہے وہ باہر آتی رہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور وضو کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، اسی طریقے سے دانت جب زرد پڑ جائیں، بندہ نیند سے بیدار ہو، طویل خاموشی کے بعد، اسی طریقے سے بھوک یا کھانے کے وقت مسواک کرنا، ظاہری سی بات ہے طویل بھوک بھی جو ہوتی ہے تو وہ معدے سے تو وہ عجیب قسم کی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے اوقات کے اندر مسواک کرنا زیادہ ضروری ہے، اس کی زیادہ تاکید ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مستحب ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں میں نے گنوائی ہیں نا، تو مسواک اس اوقات کے اندر کیا ہے، مستحب ہوتی ہے۔ یہ کڑوے درخت کی ہونی چاہیے، زیادہ کوشش یہ کریں۔ ایک درخت ہوتا ہے جس کو عراق کہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کی مسواک زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ جو چھنگلی ہوتی ہے نا، چھنگلی اس جتنی موٹی ہو اور ایک بالشت لمبی ہو، بس اس چھنگلی جتنی اس کی موٹائی ہو اور ایک بالشت اس کی لمبائی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور زیادہ بہتر یہ نا کہ یہ جو دانت ہوتے ہیں نا، تو ان کی لمبائی کے اندر اس طرح نہ کیا جائے، یعنی لمبائی کے اندر مسواک نہ کی جائے بلکہ چوڑائی کے اندر اس طرح اوپر نیچے اس طرح مسواک کرنی چاہیے۔ اس طرح مسوڑوں کے زخمی ہونے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بعض روایات سے دونوں کو ثبوت ملتا ہے، آپ لمبائی کے اندر کریں یا چوڑائی کے اندر کریں، ٹھیک ہے۔ باقی اس طرح کہ مسواک آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جو انگلی ہوتی ہے ہاتھوں کی، یہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے سخت کپڑے کی اجازت بھی دی ہے جو دانتوں کو صاف کر دے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے ان کے پاس مسواک نہیں ہوتی تو وہ کسی چھوٹے سے کپڑا اپنی انگلی کے اوپر لپیٹ کے، سخت کپڑے سے کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال سنت یہی ہے، مسواک کے جو ہے عراق درخت ہوتا ہے نا، اس کی لکڑی کی مسواک ہونی چاہیے اور کڑوی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ امام شامی نے فتاوی شامی کے اندر جو آداب لکھے ہیں، میں نے کسی زمانے کے اندر 2017 کے اندر یا 18 کے اندر اس کے اوپر ایک رسالہ بھی لکھا تھا، اب مجھے پتہ نہیں ہے وہ لکھا وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے، تو اس کے اندر میں نے وہ کچھ آداب لکھے تھے، تقریباً 36-40 آداب تھے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت مسواک کریں نا تو آپ نے اس کو کھڑا رکھنا ہے،
زمین کے اوپر نہیں رکھنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اور آداب بھی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئیں سامنے تو میں یا آپ کو ضرورت پڑی تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بتاہیر العشاء و بالسواک عند کل صلاۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء دیر کر کے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو حکم دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک عند کل صلاۃ سے مراد وضو کا وقت ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے نا، تو ہمارے نزدیک یہاں پر اس سے مراد عند کل صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ عند کل صلاۃ سے مراد ہمارے پاس عند کل وقت الوضو ہے، یعنی وضو کا وقت ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ باقی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وجوب کی نفی فرما دی کہ اگر آپ میری امت مشقت کے اندر نہ پڑ جائے۔ بہرحال اس معاملے کی اہمیت تو ظاہر ہوتی ہے، اس لیے آج بھی اس زمانے کے اندر بھی بعض لوگ ہیں عشاء تاخیر سے پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مرضی چاہت یہی تھی، اور مسواک بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ محبوب کو جو آداب پسند ہے، جو طریقہ پسند ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور مستحبات کے اوپر بھی ایسے عمل کرنا چاہیے جس طرح فرائض کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ وعن شریح ابن عنی، یہ ایک کبار تابعین میں سے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی تھے۔ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے تھے، ابو الحکم آپ کی کنیت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چینج کر دی، ان کی کنیت چینج کر دی۔ میں بتا دیتا ہوں کہ چلو پہلے حدیث سن لیں۔ عن شریح ابن عنی قال سألت عائشہ، حضرت شریح ابن عنی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے سوال ہوا کہ بے ای شیء کان یبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک۔ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مسواک۔ حضرت شریح کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت سکہ ہے، اور آپ کی ولادت حضور کی زندگی میں ہوئی جب ان کے والد اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے والد یعنی حضرت شریح کے والد اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی کنیت ابو شریح مقرر کی۔ ان کی قوم کے لوگ پہلے انہیں ابو الحکم کی کنیت سے پکارتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرما تیرے بیٹے ہیں؟ فرما ہاں شریح، اور فرما عبداللہ اور مسلم۔ فرمایا میں بڑا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ بڑے شریح ہیں، تو فرما تیری جو کنیت ہے یہ ابو شریح ہے۔ تو حضرت شریح جو تھے حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھیوں میں سے تھے، جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ کے ساتھ لڑے تھے، لمبی طویل آپ نے عمر پائی تھی، عبادت گزار تھے، اور 78 میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ تو مختصر ان کا تذکرہ تھا حضرت شریح کا۔ یہاں پر دیکھیں حضور علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ حضور گھر کے اندر داخل ہو کے مسواک سے ابتدا کرتے؟ علماء نے اشارہ لکھا ہے، ایک اشارہ تو اس طرف جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توجیہ حدیث پاک کی علماء نے بیان کی ہے، ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو نفل پڑھتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں بندہ آئے نا تو گھر کے اندر آ کر 2 رکعت پڑھے، کسی سفر سے واپس آئے، کہیں سے بھی واپس آئے تو حضور علیہ السلام جب نفل کے لیے وضو فرماتے تو آقا علیہ السلام مسواک فرماتے تھے۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آداب زندگی سکھائے ہیں کہ بندہ سفر سے واپس آتا ہے نا، یہ اس طرح نہیں کہ آقا علیہ السلام 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے چند منٹ کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائے، پھر گھر ساتھ ہی تھا تو تشریف لے کر آ گئے تو حضور علیہ السلام پھر مسواک نہیں، یہ طویل عرصے کے بعد، یعنی طویل عرصے سے مراد حضور صبح گئے، شام کو واپس آئیں، 2 دن کے بعد واپس آئیں، 3 دن کے بعد واپس آئیں، کسی غزوے کے اندر گئے تو اس طرح گھر واپس آتے تھے سفر سے، یا طویل صحبت صحابہ پاک کی زیادہ صحبت، زیادہ گھنٹے وہاں پر گزرتے تھے تو پھر آقا علیہ السلام مسواک فرماتے تھے۔ اس سے اشارہ ہے تمہیں آداب زندگی آقا علیہ السلام نے سکھایا، اس نے معاشرت کے اپنے گھر والوں اور بچوں کے ساتھ تم نے صاف ستھرا ہو کے رہنا ہے۔ یعنی کسی سفر سے آپ واپس آئے ہیں نا تو ظاہری سی بات ہے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دانت زرد ہو جاتے ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تو آتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کرنی ہے، جتنی ضرورت ہو۔ تھوڑی سی دیر کے لیے گئے، گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر دانتوں کا وہ تغیر تو آ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں نا، یہاں سے مثال کے طور پر میں باہر شہر جاتا ہوں، اٹک شہر تک جاتا ہوں، 2-3 گھنٹے 4 خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب راستے کی جو ہوتی ہے وہ دھول مٹی وہ بھی کپڑوں کے اوپر پڑتی ہے، اسی طریقے سے کہیں پر چائے پی جاتی ہے، کہیں پر کھانا کھایا جاتا ہے، تو تغیر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر آئیں تو پھر جتنی ضرورت ہو، یعنی کپڑوں کی بدلنے کی ضرورت ہے، بال بنانے کی ضرورت ہے، وہ سارے آپ نے کرنا ہے، اور اس حال میں صاف ستھرا اپنے بچوں اور بیوی سے ملاقات کرنی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر آ کر مسواک کرنا یہ تمہیں آداب زندگی سکھانا تھا، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اس نے معاشرت کا اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عنایت فرما دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آگے بڑھی حدیث نمبر 348 حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتعجد من اللیل یشو صفاء بالسواک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو اپنے دہن مبارک کے اوپر مسواک فرمایا کرتے تھے۔
اپنے دانت مبارک کے اوپر حضور علیہ السلام مسواک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حدیث نمبر 349، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر من الفطرت، 10 چیزیں جو فطرت میں سے ہیں۔ فطرت کا کیا معنی؟ فطرت اللہ التی فطر الناس، فطرت کا یہاں پر معنی ہے دین، اور فطرت کا یہاں پر معنی بعض علماء نے انبیاء کی سنت بھی کیا ہے، کہ چونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، سب سے پہلے یہ 10 احکام اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور پھر باقی انبیاء نے ان کی تقلید کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون کون سی چیزیں؟ 10 چیزیں فطرت میں سے فرما قص الشارب، لبوں کو پس کرنا ہے، مونچھوں کو پس کرنا، و اعفاء اللحیت، اور اسی طریقے سے داڑھیوں کو بڑھانا، والسواک، ہائے ہائے مسواک کرنا، والاستنشاق الماء، ٹھیک ہے، مسواک کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ پھر آگے فرما وقص الاظفار، اور ناخن کاٹنا، وغسل البراج میں، اور ناخن کاٹنے کے بعد فرما یہ انگلیوں کے جوڑ کو دھونا، انگلیوں کے جوڑ کو دینا۔ آگے فرما یہاں پر نطف الابط، بہرحال میں کہتا ہوں یہاں پر تطف الابط ہونا چاہیے، یہاں تطف الابط، ٹھیک ہے، بغل کے بال اکھیڑنا، یہ بغل کے بال اکھیڑنا۔ آگے جی وعلق العانت، وعلق العانت، اور وتطف الابط وعلق العانت، بغل کے بال اکھیڑنا، سوری دیکھیں نا، سواک سے آگے آگے واستنشاق الماء، واستنشاق الماء یعنی مسواک کے آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا ناک میں پانی چڑھانا، پھر فرمایا وقص الاظفار، اسی طریقے سے ناخن کا کاٹنا، اور پھر فرما وغسل البراج میں، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا۔ بس اب یہ ہو گئی بات، انگلیوں کے جوڑ کو دھونا، یہ چھٹی بات ہو گئی ہے، جوڑوں کو دھونا۔ وتطف الابط، اور بغل کے بال اکھیڑنا، وعلق العانت، اور اسی طریقے سے زیر ناف بال صاف کرنا، زیر ناف بال مونڈ دینا، ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ وانتقاص الماء، اور پانی کم استعمال کرنا، یعنی استنجا کرنا۔ قال الراوی، یہ تو راوی کی بات ہے۔ ونسیت العاشر، اور کہتے ہیں کہ میں 10ویں چیز بھول گیا، الا ان تکون المزمزہ، شاید حضور علیہ السلام نے وہ مزمزہ کے متعلق فرمایا ہو۔ مزمزہ سمجھتے ہیں نا، کلی کرنا۔ رواہ مسلم وفی روایت الحیطان بدل اعفاء اللحیت، اور روایت مسلم کی یہ کہ وہاں پر اعفاء اللحیہ جو ہے نا، یعنی داڑھی کو بڑھانا، تو اس کی جگہ ختنہ کرنا آیا ہے، ٹھیک ہے، الختان ختنہ کرنا ہے۔ تو یہ آگے فرماتے ہیں کہ لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، بخاری مسلم کے اندر میں نے یہ روایت نہیں پائی ہے، لیکن جو حمیدین کے جامع نے ولا فی کتاب الحمیدی ولیکن ذکر صاحب الجامع وقضا، اچھا بس ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 10 چیزیں آپ نے گن لی ہیں، میں نے آپ کو پھر یہ دہرا دیتا ہوں، تھوڑا سا میں بھی وہ نروس ہو گیا تھا، کہ 10 کام فطرت میں سے یعنی دین میں سے یا انبیاء کی سنت ہیں۔ مونچھوں کو پس کرنا، داڑھیوں کو بڑھانا، مسواک کرنا، یعنی مونچھوں کو پس کرنا 1، داڑھی کو بڑھانا 2، مسواک کرنا 3، ناک میں پانی چڑھانا 4، ناخن کاٹنا 5، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا 6، بغل کے بال اکھیڑنا 7، زیر ناف بال ختم کرنا 8، پانی کم استعمال کرنا 9، اور 10واں یہی ہے کلی کرنا۔ یہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ فطرت میں سے۔ اور فطرت کا معنی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی سنت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور دین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ دین میں سے۔ اچھا، اب سب سے پہلے کیا فرمایا کہ مونچھوں کو پس کرنا۔ مونچھوں کو کتنا پس کیا جائے؟ دیکھیں، شارب ان بالوں کو کہتے ہیں کہ جو لب کے اوپر اگ آتے ہیں، شارب ان بالوں کو کہتے ہیں جو لب کے اوپر اگ آتے ہیں، یعنی یہ مونچھیں۔ اور محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں یعنی پسندیدہ یہی ہے کہ ان بالوں کو کاٹ کر اس حد تک پست کر دیا جائے کہ لب کا کنارہ ظاہر ہو جائے۔ اور پس کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا نشان باقی رہنا چاہیے۔ بعض علماء نے بالکل ختم کر دینا، ان کو صاف کر دینا مکروہ کہا ہے، تاہم بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مذہب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو تقریروں کے اندر بیان کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا پلکوں کے بال، اتنی مونچھیں رہ جانی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں جو غازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مجاہد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت خدا کے دشمنوں سے ان کا ٹکراؤ رہتا ہے، تو یہ روب کے لیے اگر وہ مونچھیں بڑی بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایسا منقول ہے، آپ ایسا کرتے تھے،
باقاعدہ آپ کے تاؤ دینے کا ذکر بھی آئے. اور امام مالک تو اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں, مونچھوں کو بالکل ختم ہی کر دینا. آگے فرمایا یعنی یہ تو ہو گیا نا کہ ان کو پس کرنا. پس کرنے کی عادت میں نے آپ کو بتا دی کہ بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے, بس اتنی رہ جانی چاہیے. آگے داڑھیوں کو بڑھانا. داڑھی کے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے چاند علماء جن میں حضرت امام شامی بھی ہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں, اور محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ہیں. آپ نے بھی اس مقام کے اوپر اس حدیث پاک یعنی حدیث نمبر یہ کتنی بنتی ہے, حدیث نمبر 349, حدیث نمبر 349 کی شرح کے اندر حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ العشر من الفطرت اس حدیث پاک کے ضمن میں آپ نے لکھا ہے کہ ایک مشت قبضہ داڑھی رکھنا واجب ہے آپ کے نزدیک. محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا نا اعفاء اللحیہ, داڑھیوں کو معافی دینا. اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی مشہور ہے کہ ایک مشت ہونی چاہیے, اس سے کم نہیں ہونی چاہیے, اور ایک مشت سے بڑھانا بھی جائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک مشت سے بڑھانا اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے تو مکروہ ہے, لیکن کوئی بندہ صاف ستھرا رہ سکتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال رکھ سکتا ہے, تو وہ ایک مشت سے زیادہ بھی کر لے, لیکن اس کا پھر صفائی کا خیال رکھے, حد اعتدال سے ایک تو نہ بڑھے اور لوگوں کے اندر اس کا مذاق نہ بڑھے. اور بعض علماء کا یہ مذہب بھی ہے کہ اگر ایک مشت سے وہ لمبی کر ہی دے, یعنی ایک قبضہ سے وہ لمبی ہو جائے اس کی, تو پھر اس کو کٹوانا مکروہ ہے. امام حسن بصری حضرت قتادہ کا یہ مذہب ہے. یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ مستحب یہ ہے کہ ایک مشت سے زائد کاٹ دی جائے, لیکن بعض علماء کا یعنی قتادہ کو اور حسن بصری کا مذہب یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ کاٹ دیں ان کو. اگر بڑھا دیے تو پھر آپ نے ان کو نہیں کاٹنا ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. چوتھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کا ذکر فرمایا. تو ٹھیک ہے, مسواک آپ پتہ چل گیا آپ کو, ناک میں پانی چڑھانا یعنی وضو کرتے وقت ناک صاف کرنے کے لیے اس میں پانی چڑھانا, یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے. ناخن کاٹنا, چھٹی بات کیا ہے, ناخن کاٹنا. ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے اور وقت کیا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے. ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ دیکھیں, یہ میرا دایاں ہاتھ ہے, اس کو آپ نے غور سے دیکھنا. یہ دایاں ہاتھ ہے, یہ شہادت والی انگلی ہے. اس انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے نا, اس طرف آپ نے آنا ہے, اور چھوٹی یہ جو انگل جس کو کہتے ہیں نا چھنگلیاں, یہاں تک آپ آ جائیں. یہ انگوٹھا آپ چھوڑ دیں, اس انگوٹھے کو آپ چھوڑ دیں. آپ اس طرح کریں, یہ بایاں ہاتھ ہے, اس بائیں ہاتھ کی یہ جو چھنگلی ہوتی ہے نا چھوٹی انگلی, یہاں سے شروع کریں اور یہاں پر اوپر آتے جائیں اور انگوٹھے تک آ جائیں. انگوٹھا کاٹ دیں. جب انگوٹھے کا ناخن بھی آپ نے کاٹ دیا تو اب یہ دائیں ہاتھ کا صرف انگوٹھا رہ گیا تھا, اب آپ اس کو کاٹ دیں. یہ کیا ہے, یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے ہاتھوں کا یا دین ہاتھوں کا. اب یہ جو پاؤں ہوتا ہے نا, اس کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اس طرح کریں نا کہ دایاں پاؤں جو ہوتا ہے نا, دایاں پاؤں, تو اس دائیں پاؤں سے آپ نے اس طرح کرنا ہے نا کہ اس کی جو چھوٹی انگل ہوتی ہے جس کو چھنگلیاں کہتے ہیں, دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی, اس سے آپ شروع کریں نا, اوپر آئیں انگوٹھے تک آ جائیں. اب یہ ماں چادر سے پاؤں باہر نکال کے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, نیچے کتاب پڑھی, ورنہ وہ بھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا. دائیں پاؤں کی یہ جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے نا, اس کو آپ پاؤں سمجھ لیں, فرض کر لیں. یہاں سے شروع کریں, ہاتھ کا تو یہاں سے شروع کیا تھا نا, پاؤں کا یہاں سے شروع کریں, اوپر آتے جائیں اور انگوٹھے تک آ جائیں. ختم ہو گئی بات. اب یہ بایاں ہاتھ ہے, آپ اس کو بایاں پاؤں سمجھ لیں. یہاں پھر انگوٹھے سے آغاز کریں اور چھنگلیاں تک چلے جائیں. یہ ایک شرعی طریقہ ہے ناخن کاٹنے کا. اور یہی طریقہ اس کا بھی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پاؤں کے اوپر وہ جو کیا جاتا ہے, اب ذہن سے ایک دم اتر گیا, خلال کا بھی یہی طریقہ ہے. اب یہ تو ہو گیا نا طریقہ کاٹنے کا, یعنی ہاتھ اور پاؤں کے جو ناخن ہیں وہ کس طرح کاٹے جائیں. اب بعض علماء لکھتے ہیں کہ جمعے والا جو دن ہے, یعنی اب وقت آپ کو بتاتا ہوں, جمعے والے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. جمعے والے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص جمعے والے دن ناخن اتارتا ہے, اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھتے ہیں. اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتے ہیں. اور اسلامی آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جمعرات والے دن بھی علماء نے لکھا ہے کہ جمعرات والے دن ناخن کاٹ دینے چاہیے. اور آگے میرے خیال میں ایک روایت آ بھی جائے گی, وہ میرے ذہن کے اندر ابھی ہے کہ رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے یا اس طرح, وہ جو روایت بہرحال آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. جمعرات والے دن یعنی جو لوگ جمعہ کی شب جس کو کہتے ہیں, جمعرات والے دن اپنے کام کاج ختم کر کے عصر کے بعد غسل کرنا جمعے کی تیاری کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ جمعرات والے دن کاٹ دیں, ورنہ جمعے والے دن کاٹ لیں کوئی بات بھی نہیں. اب جس وقت آپ نے ناخن کاٹ لیے نا, تو اب اس کا کیا کرنا ہے,
بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کو دفن کر دیں، ان کو کیا کریں؟ دفن کر دیں، یہ بہتر ہے، اور واقعی یہ بہتر ہے، زیادہ بہتر یہ آپ دفن کریں۔ ان کو پھینکنا بھی جائز ہے، ان کو پھینکنا بھی جائز ہے۔ بہرحال یہ جو غسل کرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس مقام کے اوپر نہیں پھینکنا چاہیے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر آپ وضو یا غسل کرتے ہیں نا، تو اس مقام کے اوپر نہیں پھینکنا چاہیے، یہ مصیبتوں کا پھر ذریعہ بنتا ہے، یعنی اس وجہ سے پھر انسان کسی بلا یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ناخن کاٹ کے ان کو آپ کا دفن کر دیں، زندہ دفن کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے شیخ علی متقی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی، علی متقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تھیلی رکھی ہوئی تھی، تو جس میں اپنے ناخن اور جو کچھ جسم سے الگ کرتے تو اس میں ڈال دیتے تھے، یعنی کوئی بال وغیرہ اکھیڑے ہیں، نیچے آئے ہیں، داڑھی کے بال ہیں، ناخن ہیں، وہ اس میں تھیلی کے اندر، اس پیکٹ کے اندر جمع کرتے رہتے تھے۔ تو پھر جس وقت وہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ پیکٹ میری قبر کے اندر میرے ساتھ دفن کر دیں۔ اب محدث دہلوی صاحب نے اس بات کو لکھ کے لکھا ہے، ان کے کوئی دلیل ہوگی ان کے پاس، ہمارے پاس تو نہیں ہے کوئی بھی، ہمیں تو یہی معلوم ہے کہ ناخنوں کو دفن کر دینا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پاس رکھی یہ ساری چیزیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، واللہ اعلم، ٹھیک ہے؟ باقی چلو آگے جو آسان ہی ہے، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور اسی طریقے سے زیر ناف بال ختم کرنا، تو یہ طہارت میں سے یہ جو بال ہوتے ہیں نا اس مقام کے اوپر نا، تو اس میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ بالوں کے مسام بند ہونے کی وجہ سے نا یہاں پر بخارات جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ہر وقت اس طرح ہی ہوتے ہیں نا تو بالوں کے مسام بند ہوتے ہیں زیادہ، تو یہ بالوں کے مسام بند ہونے کی وجہ سے نا تو پھر اس طرح ہوتا ہے، بخارات جمع ہوتے رہتے ہیں اور پھر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو کھیڑنا چاہیے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور وہاں پر وہ جو آتا ہے نا ہڈیوں انگلیوں کی جوڑوں کو دھونا، یہ تمام جوڑ جو ہوتے ہیں نا تو یہاں پر مسام ہوتے ہیں، تو بخارات پیدا ہوتے ہیں، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے ہاتھ کھردرے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت کچھ میل کچیل جمع ہوتی رہتی ہے، لہذا جسم کے تمام جوڑوں کا یہی حکم ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے دھویا جائے، ٹھیک ہے؟ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، تو آپ کے جسد پاک کے اوپر بال نہیں تھے، اگر ہوتے تب بھی وہ خوشبو کا یہ ذریعہ ہوتے۔ ظاہری سی بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے خوشبو رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضلات مبارکہ تھے ان سے خوشبو آتی تھی اور زمین ان کو نگل جاتی تھی، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضلات مبارک ہوتے ہیں، پیشاب مبارک ہوتے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ پیچھے میں آپ کو روایت پڑھ کے محدث دہلوی صاحب کی وہ میں سنا کے آیا ہوں کہ جس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پیالہ پی لیا تھا پیشاب کا، پھر اس کی پشت در پشت تھی، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی آگے پھر خوشبو آتی تھی بدن سے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، تمام انبیاء کے پیشاب کا یہی حکم ہے کہ ان سے خوشبو آتی تھی، زمین ان کو نکل لیتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جسم کے اوپر جن کو ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ نہیں اس قسم کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک جو تھے وہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ تو ایک 10ویں بات جو آئی تھی کہ پانی کم استعمال کرنا، یعنی پانی کم کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ پانی کم کرنے کا یہ معنی ہے کہ آپ جس وقت غسل کریں یا وضو کریں تو پانی کم استعمال کریں، پانی فضول استعمال نہ کریں، ایک۔ دوسری اس کم کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت آپ پیشاب انسان کر لیتا ہے نا تو قطرے جو آنے کا احتمال ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو اس جگہ کے اوپر اپنے اس مقام کے اوپر پانی ڈال دینا تو وہ قطرے رک جاتے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ پانی کم کرنے یعنی ان قطروں کو روک دینا، پانی استعمال آپ کرتے ہیں نا وہ قطرے رک جاتے ہیں، اگر پانی آپ استعمال نہ کریں تو ان قطروں کے آنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کے اوپر بحث کی، ایک مقام کے اوپر میرے ذہن کے اندر ہے، آپ کے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے۔ تو پانی کے یہ 2 معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ باقی ختنہ کرنے کا ذکر ہے کہ 10ویں چیز یعنی اس مسلم کی روایت کے اندر اس کی بجائے یعنی داڑھیوں کو بڑھانے کی بجائے ختنے کا ذکر ہے۔ ختنہ کرنا یہ بات یاد رکھنا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد، آپ سب کے نزدیک یہ شاعر اسلام میں سے، ٹھیک ہے، اسلام کی علامات میں سے۔ اگر کچھ لوگ شہر کے لوگ اس کو ترک کریں، کسی بھی شہر یا قصبے کے لوگ، تو حاکم ان کے خلاف جہاد کرے، جس طرح کہ اذان کو حکم ہے اذان ترک کر دیں تو حاکم ان کے خلاف جہاد کرے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کچھ علماء مالکیہ آپ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک بھی اور کچھ علماء مالکیہ کے نزدیک بھی ختنہ کرنا واجب ہے، مردوں کے اوپر بھی اور عورتوں کے اوپر بھی۔ بس یہ بات آپ نے، ہمارے نزدیک شاعر اسلام میں سے ختنہ سنت ہے،
امام شافعی کے نزدیک واجب ہے۔ وقت کیا ہے؟ اب یہ بات ذہن کے اندر آپ ہمارے نزدیک اس طرح ہے کہ 7ویں دن ختنہ بھی کیا جائے، بال بھی مونڈ دیے جائیں، عقیقہ وغیرہ بھی کر دیا جائے ہمارے نزدیک۔ 7واں دن نہیں ہے تو پھر طاق آگے بڑھ 14 ہو جائیں، 21 ہو جائیں، اور بعض علماء نے 7 سال کہا ہے، بعض علماء نے 9-10 کہا ہے۔ تاہم یہ بات ضروری ہے کہ بلوغت سے پہلے یہ کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے نزدیک سنت ہے۔ تو جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے نا، تو بالغ ہونے کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ پردہ کرنا واجب ہوتا ہے، تو ایک واجب کو ایک سنت کے لیے کیسے ترک کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارے نزدیک یہ چونکہ کیا ہے، سنت ہے، لہٰذا وقت سے پہلے ہی کر دے، بچے بالغ ہونے سے پہلے ختنہ ہر صورت کیے جانا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ 7 دن کے اندر ہو جائے، 14ویں دن ہو جائے، 21ویں دن ہو جائے، اس سے زیادہ دیر نہ کریں۔ باقی کچھ صحابہ پاک کے متعلق کہ انہوں نے اپنے بچوں کا ختنہ بلوغت کے بعد کیا ہے، تو محدثین نے اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ اس بلوغت سے مراد لغوی بلوغت ہوتی ہے کہ بچہ تھوڑا پہچان، امیر کروں کہ بچے آج بھی اس طرح ہوتے ہیں نا کہ 7-8 سال کے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار بھی ہوتے ہیں اور اچھا برا پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بلوغت جس سے بندہ بالغ ہوتا ہے اور شادی کے قابل ہوتا ہے، اس سے وہ بلوغت مراد نہیں، اس سے وہ بلوغت مراد ہے کہ سن تمیز کو پہنچ جاتے تھے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ہمارے نزدیک بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اور وہ حضرت حسنین کریمین والی وہ جو روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے، اس کے ضمن کے اندر میں نے وہ ساری تفصیل پہلے آپ کو بتا دی تھی، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ فعل ہے کہ مسواک کیا جائے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایت نمبر 351 آ گئی، 4 من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ یہاں پر بیان 4 کا ہے، ٹھیک ہے، دوسری جو پیچھے 10 گزر گئی اور اس سے زائد بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ الحیاء، یہاں پر حیا سے کیا مراد ہے کہ نفس کو بری باتوں سے روکنا، جو ناپسندیدہ مقامات ہوتے ہیں، تو بے حیائی کے جو مقامات ہوتے ہیں رک جانا ان سے، ورنہ یا تو ایک جبلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان کو عطا کرتا ہے، یہ کوئی بندہ اس طرح نہیں کرتا ہے کہ محنت سے حاصل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جبلت کے اندر حیا رکھتا ہے کہ ناپسندیدہ، اللہ تعالیٰ نے فطرت جو رکھی ہے انسان کی، ناپسندیدہ جو مکروہ امور ہوتے ہیں ان کو یہ فطری بات۔ البتہ حیا سے مراد یہ حیا ہے یہاں پر اس مقام کے اوپر کہ یہ جو ناپسندیدہ مقامات ہوتے ہیں نا، تو ان سے بچنا چاہیے، بری باتوں سے بچنا، فضول گفتگو سننے سے بچنا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہاں پر مراد ہیں۔ تو انبیاء و مرسلین کی صفات میں سے الحیاء پہلی، ٹھیک ہے، ویرول ختان، اور اسی طریقے سے ختنہ، ٹھیک ہے، والتعطر، عطر لگانا، والسواک، اور مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا۔ 4 من سنن المرسلین الحیاء ویرول الختان، یعنی حیا کی بجائے ایک مقام کے اوپر ختنہ کرنے کا ذکر بھی آیا، دونوں ٹھیک ہیں، یعنی حیا والی روایت بھی موجود ہے اور ختنہ کرنے کی، اور عطر لگانا اور مسواک کرنا اور نکاح کرنا، دیکھیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 353، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یرقد من اللیل ولا نہار، حضور علیہ السلام جب بھی سو کر جاگتے تھے، دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، جب بھی بیدار ہوتے تھے، تو فیستیقظ الا یتصوق قبل ان یتوضا، حضور علیہ السلام وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں اسی سے معلوم ہوتا ہے نا کہ وضو مسواک کی سنت ہے اور مؤکدہ سنت ہے۔ وعنہ قالت قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یستاق، حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ فرماتے ہیں کہ یستاق فیؤتنی السواک لأغسلہ فابدہ بہ فاستاق ثم اغسلہ وادفع الی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تو دھونے کے لیے مجھے عطا فرما دیتے تھے، تو دھونے سے پہلے خود اپنے منہ میں اس مسواک کو میں لیتی تھی، اس مسواک میں خود کرتی تھی، پھر اسے دھو کر حضور علیہ الصلوۃ، یعنی اس کو نرم کرنے کے لیے اپنے منہ میں چباتی تھی، پھر دھو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتی تھی، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دہن مبارک سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور غایت محبت کی وجہ سے
اور گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا، صرف دونوں مقصود نہ تھا۔ یعنی حضرت عائشہ کو آپ مسواک پکڑاتے کہ آپ مجھے دھو کر دے دیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے منہ مبارک کے اندر اس کو نرم کر کے حضور کو دیتی۔ تو محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ حضور کے دہن مبارک کی برکت مجھے حاصل ہو جائے، اور حضور کی جو محبت کی علامت ہے، یعنی اس طرح کسی شخص کی استعمال شدہ چیز کو اپنے منہ کے ساتھ لگانا، آنکھوں کے ساتھ لگانا، یہ محبت کی علامت بھی ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا مقصد بھی یہی تھا۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 354، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام، میں نے خواب دیکھا تو میں کیا کروں، اتصوق، میں مسواک کر رہا ہوں، اتصوق بسواک فجاءنی رجلان احدہما اکبر من الآخر، دو مرد میرے پاس آئے، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، فناولت السواک الاصغر، میں نے چھوٹے کو مسواک پکڑا دی، منہما، ان دونوں میں سے، فقیل علی، تو مجھے کہا گیا کبر، بڑے کو دے دیں، فدفعتہ الی الاکبر منہما، میں نے بڑے کو دے دی۔ وعن ابی امامۃ، حدیث نمبر 355، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جاءنی جبریل علیہ السلام قط الا امرنی بالسواک، جب بھی جبریل میرے پاس آتے مجھے مسواک کا حکم دیتے، لقد خشیت ان اخفی مقدمہ فیہ، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے منہ مبارک کو ہی زخمی کر دوں گا۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم بالسواک، میں نے مسواک کے متعلق تمہیں بہت دفعہ کہہ دیا، یعنی بہت کچھ میں نے مسواک کے باب میں تمہیں بتا دیا کہ مسواک میری سنت ہے، مسواک کو لازم پکڑیں۔ وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ یستن و عندہ رجلان، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک مسواک کر رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس دو آدمی تھے، احدہما اکبر من الآخر، ایک بڑا تھا اور دوسرا، وہ خواب والا واقعہ یہ بیداری کا، فاوحی الیہ فی فضل السواک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم دیا ہے، اچھا دو آدمی تھے، ایک بڑی عمر کا ایک چھوٹی کا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاوحی الیہ فی فضل السواک، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرے اوپر وہی نازل فرمائی مسواک کی فضیلت کے متعلق، تو ان کبر آت السواک اکبرہما، تو میں نے اس طرح کیا کہ مجھے مسواک اپنے بڑی عمر والوں کو عطا فرمایا، میں نے ان کو دے دی۔ وعنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق لها 70 ضعفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، پھر سن لیں، تفضل الصلاۃ التی یستاق لها علی الصلاۃ التی لا یستاق، کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اور وہ نماز جس کے لیے مسواک نہ کی جائے، مسواک والی نماز لہا 70 ضعفا، 70 درجے رکھتی ہے، بہقی کی روایت ہے یہ، یعنی مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حیثیت کتنی ہے، 70 گنا زیادہ فضیلت ہے اس نماز سے کہ جس نماز کے لیے مسواک نہیں کی جاتی۔ یعنی وضو کرتے ہیں نا نماز کے لیے تو مسواک کرتے ہیں نا، تو 70 گنا زیادہ ثواب والی وہ نماز ہے کہ جو مسواک نہ کر کے پڑھی جائے۔ اور یہاں پر یاد رکھنا، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 70 کا لفظ کلام عرب کے اندر کثرت کے لیے آتا، ہو سکتا ہے اسے کثرت مراد ہو کہ کئی ہزار گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے عدد کے لیے بھی ہو کہ 70 نمازوں کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے کہ جو مسواک کرے۔ تو یہ بڑی شان والی، بڑی اہمیت والی روایت ہے اور بڑی فضیلت ظاہر کرتی ہے مسواک کی، لہٰذا آپ اپنے اوپر مسواک لازم کر لیں۔ عن ابو سلمہ، آپ فرماتی ہیں کہ عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة ولاخرت صلاة العشاء الى ثلث الليل قال فكان زید بن خالد یشهد الصلاة في المسجد وسواکه على اذن، یعنی ان کے یہاں پر کان کے اوپر وہ پڑی ہوتی تھی مسواک، موضع القلم من اذن الکاتب، یہ اس طرح دیکھیں نا، وہ کاتب یہاں پر اس طرح قلم نہیں رکھے ہوتے، وہ منشی جو دن کو سارا رکھتے ہیں اس طرح قلم ان کے پاس، اس طرح ان کے حضرت زید بن خالد کے پاس مسواک ہوتی تھی، اس طرح یہاں پر لا یقوم الی الصلاۃ الا استنى ثم رده الى موضعه، پھر جب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرتے تو آپ پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے نا، تو اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے، بس یہاں پر مسواک کا باب بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ایک بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی باقی رہی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ سنن الوضو کا جو باب ہے نا، یہ جو ایک وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس طرح کریں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست کے اندر ہی بیان کریں گے۔ میری تیاری چلو بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔